بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ برمودا تکون میں جو قوت بھی ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ اور موجودہ ٹیکنالوجی سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ہے، وہی کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی برمودا تکون کی خفیہ قوت کے پاس بہت پہلے رہی ہوگی۔ تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ قوت ہے؟ یقیناً یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن ذرا مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے تو یہ بعید اور یہ عجیب نہیں لگے گا۔ مثلاً 30 جون 1908 میں روس کے سائبیریا کے انتہائی دور دراز علاقے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے دنیا نے ایسے واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا، گھڑیاں 7:15 دکھا رہی تھیں۔ 40 میگا ٹن کا کوئی نامعلوم مادہ سطح زمین سے صرف 8 کلومیٹر اوپر فضا میں پھٹا، جس نے فوراً 1000 مربع کلومیٹر علاقہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ جنگل میں آگ لگ گئی اور ہفتوں لگی رہی، چنانچہ 2150 مربع کلومیٹر جگہ جل کر راکھ ہو گیا۔ 20 سال تک یہ علاقہ بنجر رہا، بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے اثرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ یہ دھماکہ 40 میگا ٹن یعنی 40 لاکھ ٹن کا تھا، جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر 1945 میں گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے میں 2000 گنا زیادہ تھا۔ وہ عینی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دور اس منظر کا مشاہدہ کیا، ان کا بیان ہے، اس دن موسم صاف تھا، کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے۔ انہوں نے فضا میں ایک چمکدار کوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دھماکہ ہوا۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد دھوئیں اور شعلے کا ایک بادل وہاں سے اٹھا۔ ابتدا میں گرم لہر آئی اور پھر سخت گرم ہوا چلی۔ دھماکے کی شدت سے جھونپڑیاں ڈھا گئیں، انسان اور گھاس پھوس جل گئے۔ اس وقت چونکہ نہ کوئی تحقیق کی گئی اور نہ ہی لوگ ایٹمی دھماکوں کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اس دھماکے کو شہابی پتھر کے زمین سے ٹکرا جانے کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ سامعین محترم، لیکن بعد میں جب اس کے ریڈائی ٹیسٹ لیے گئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شہابی پتھر نہیں بلکہ ایٹمی دھماکہ تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ابھی تک دنیا میں ایٹم بم بنایا ہی نہیں گیا تھا، ایٹم بم کا پہلا تجربہ امریکہ کی جانب سے 16 جولائی 1945 میں کیا گیا، اور ابھی تک دنیا میں کسی نے ایٹم بم نہیں بنایا، تو یہ ایٹمی دھماکہ کس نے کیا؟ سامعین محترم، برمودا تکون کے علاقے میں ابدوز نما چیزوں کا کثرت سے دیکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ سے پہلے یہ ٹیکنالوجی برمودا تکون والوں کے پاس تھی، اور یقیناً یہی دھماکہ بھی ان دجالی قوتوں کی طرف سے کیا گیا ہوگا۔ سامعین محترم، برمودا تکون میں اغوا کی جانے والی شخصیات میں اکثر وہ ہیں جو اپنے شعبے میں ماہرین سمجھے جاتے تھے، مثلاً وقت کے بہترین پائلٹ، دنیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیپٹن، مشہور تاجر اور سماجی شخصیات، مشہور جہاز اور طیارے، بارود سے بھرے جہاز اور ایندھن لے جانے والے ٹینکر۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان افراد کو اغوا کر کے مارا نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسا ہی خیال ایک اغوا ہونے والے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اغوا شدہ افراد زندہ ہیں، لیکن نامعلوم امریکی حکومت کسی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔ البتہ ان افراد کو ضرور مار دیا گیا ہوگا جنہوں نے ان کے مشن میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو طیارے اور جہاز اغوا کیے گئے وہ بھی تباہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ ایسے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ برمودا تکون میں ایسے جہاز اور طیارے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس کمپنی یا ملک کی ملکیت تھے۔ یہ وہ طیارے تھے جو کافی پہلے اس علاقے میں غائب ہو چکے تھے۔ سامعین محترم، جو جدید ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس آتی ہے
وہی کچھ عرصہ بعد امریکہ کے مخالف ملکوں مثلاً سرد جنگ کے وقت سوویت یونین کے پاس اب چائنا کے پاس جلد ہی پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ٹیکنالوجی امریکی سائنسدانوں کی انقلابی کامیابی شمار کی جاتی ہے، مثلاً خلا میں جانا، چاند پر پہنچنا، ایٹم بم، جدید گائیڈڈ میزائل۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگتی، لیکن امریکہ کے کچھ عرصہ بعد ہی دوسرے مخالف سمجھے جانے والے ممالک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر ہی پہنچتے رہے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ضرور ہے، لیکن بنیادی ٹیکنالوجی ایک ہی رہی ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو قوت امریکہ کو ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے، وہی دیگر کافر ممالک کو بھی فراہم کرتی رہی ہے۔ سامعین محترم، مذکورہ بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی خلائی تحقیقی ادارہ ناسا تحقیق نہیں کرتا، بلکہ نقل مکانی سامعین محترم، مذکورہ بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا تحقیق نہیں کرتا بلکہ نقل کرتا ہے۔ جو ٹیکنالوجی ان کے خدا یعنی دجال کی طرف سے اور دجالی قوتوں کی طرف سے ان کو ملتی ہے، یہ لوگ اس کو تجربات کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہونے والی ایجادات کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کئی حیران کن باتیں آپ کو نظر آئے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے کہ امریکہ وغیرہ نے اس وقت کتنے جدید اور تیز رفتار طیارے بنا لیے ہیں، کیونکہ یہ سارے مشورے ان کو وہ شیطانی اور دجالی قوتیں دے رہے ہیں جو برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنی معلومات، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صحیح معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔